بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں۔ انٹرو میں نے کہا تھا کہ میں ایک روحانی شخصیت جو تیرا ڈی میں مقیم ہے ان کے پاس گیا تھا کچھ سوالات کے جواب میں، کہ مجھے وہ سوالات کے جواب نہیں مل پا رہے تھے، تو میں ان کے پاس گیا اپنے ایک درینہ دوست کے ریفرنس سے۔ انہوں نے جو ہے نا مجھے بٹھایا، مجھے سمجھایا، آئی تھنک تیسری میٹنگ میں تو انہوں نے کہا کہ آپ کو آپ کے بڑوں سے جو ہے کچھ تحفے ملے ہوئے ہیں۔ تو میں نے کہا کون سے تحفے؟ کہنے لگے وہی تحفے جن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہو۔ تو میں نے کہا کہ اچھا، تو میں نے کہا کہ اس کا کیا ثبوت ہے کہ وہ میرے ساتھ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، آپ بچ گئے۔ میں نے کہا جی۔ آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تھا، آپ پھر بچ گئے۔ میں نے کہا جی۔ کہنے لگے آپ، میں نے کہا بس ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا۔ کہنے لگے آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بچانے والے کی تو رب کی ذات ہے، لیکن وہ کسی کے تھرو کام کروا رہا ہے نا آپ کو، تو آپ ماشاءاللہ جو ہے نا ہر مشکل سے آپ نکل جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات تو ہے۔ کہنے لگے اصل میں آپ کے آباء و اجداد جو ہے نا، جو مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد جو ہے نا میں کچھ شخصیات ایسی گزری ہیں جن کا ڈائریکٹ جو ہے لنک تھا اللہ کی دوسری مخلوقات سے، تو انہی کی طرف سے جو ہے نا یہ آپ کو کچھ تحفے ملے ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ ہیں وہ، آپ کے ساتھ رہیں گے۔ میں نے کہا کہ اچھا، تو میں نے کون ہے؟ کہہ لیں ہیں اللہ کی مخلوق ہے جو آپ کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا کہ اچھا، تو میں اللہ کے ان دی ہوئی مخلوق سے، تحفوں سے میں کیسے فائدہ؟ میں نے کہا میری تو عمر چلی گئی، میں کیسے فائدہ لوگوں کو پہنچا سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ کام کیجئے، لوگوں کو بیماری سے، کچھ بیماریوں کا علم آپ کو ہے لیکن آپ کرتے نہیں ہیں، کسی کا کر دیتے ہیں، کسی کا گمسم رہتے ہیں آپ۔ میں نے کہا ہاں یہ تو ہے۔ تو کہہ لیں بیماریوں کا لوگوں کو علاج کیجئے، آپ نظر بد کا اللہ نے آپ کو علم دیا ہے، طاقت دی ہے، اس کا کیجئے، اور جو کچھ آپ جانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ کا بات تو صحیح ہے۔ تو کہہ لیں کہ آپ کے جو ہے، میں نے کہا جی تھے تو، لیکن اب اس بارے میں ہمارے خاندان میں ڈسکس ہوتا نہیں ہے، شاید نئی جنریشن کو تو پتہ بھی نہیں ہو۔ تو وہ ہنسنے لگے۔ تو اس بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے نانا جو ہے اور میرے دادا، وہ لاہور جو کالج ہے ویٹرینری، یعنی کہ جانوروں کا جو ہاسپٹل ہے، تو وہ وہاں سے جو ہے انہوں نے پڑھا تھا، وہاں سے انہوں نے ڈاکٹری کی تھی، شاید 1920 میں۔ میرے دادا اکلوتے تھے، اور میرے دادا اور نانا جو ہے نا بہت کلوز فرینڈ تھے، کیونکہ کلاس فیلو تھے وہ۔ نانا کے سب سے بڑے بھائی ریزیڈنٹ انجینئر تھے، اور کسی وجہ سے جو ہے ان کو قلندری عطا ہو گئی، وہ قلندر بن گئے، اور ابھی ان کا میرے پاس پہلے تصویریں تھیں ان کے مزار کی، تو وہ ادھر ادھر ہو گئیں، موبائل میں ہوتی ہیں تو پتہ نہیں کہاں ڈیلیٹ ہو گئیں، کیا ہو گئیں۔
تو پھر میرے پاس وہ تصاویر آئیں ان کی جو ہے مقبرے کی، سلیمان عظیم کی، قلندر سلیمان عظیم صاحب کی. وہ جو ہے چھوٹا سا ان کا وہ آرام گاہ بنی ہوئی ہے، مقبرہ بنا ہوا ہے. وہ بہت ان کو قلندری ملی تھی. جو لوگ جانتے ہیں کہ قلندری ہوتی کیا ہے ریئل معنوں میں، وہ سمجھتے ہیں. اور یہ قلندری ہوتی کیا ہے، یہ مجھے جو ہے شمس الدین عظیمی صاحب کی کالم سے مجھے پتہ چلی تھی کہ انہوں نے ایک واقعہ لکھا تھا. ان کے پاس ایک خط آیا، پتہ نہیں یہ کوئی ہے ارلی لیٹ 80s کا اشاعت ہے، کہ ان کے پاس ایک خط آیا حیدرآباد کے کسی صاحب نے لکھا تھا. انہوں نے کہا کہ ایسا ایسا ایک واقعہ ہوا ہے جناب، ہمارے جو ہے محلے کے مولوی صاحب تھے، تو ان کو رات کو کسی نے قتل کر دیا، اور لوگوں نے دیکھا کہ ان کے جو ہے شور مچ گیا کہ ان کے کمرے میں جو ہے ان کے ہاتھ الگ ہیں، دھڑ الگ ہے، ٹانگیں الگ ہیں، سر الگ ہے، بکھرے میں. تو ایک دہشت ہو گئی تھی. تو یہ رات کا کہنا ہے کہ یہ واقعہ ہوا کہ کوئی گیا تھا وہاں پہ مسجد میں جو ہے نا ٹھہرنے کے لیے، تو وہ جو ہے نا اس نے یہ دیکھا کھڑکی سے، جو ہے کہنا ہے اس نے شور مچا دیا. فجر کے قریب کا ٹائم تھا. تو اہل محلہ جو ہے نا، وہ بڑے نیک آدمی تھے مولوی صاحب جو ہے. تو اہل محلہ جو ہے نا، وہ انہوں نے جو ہے نا وہ گئے اور دروازہ وغیرہ زور لگانے لگے. تو جب آواز زیادہ پیدا ہوئی تو وہ اتنے میں ایک دم جو ہے اندر سے دروازہ کی کنڈی کھلی اور وہ مولانا جو ہے باہر تشریف لے آئے. لوگ خوف سے جو ہے نا پیچھے ہو گئے، یہ کیا چیز ہے. اب لوگ کہنے لگے کہ حضرت ہم نے تو آپ کے جو ہے نا جسم کے ٹکڑے جو ہے نا بکھرے ہوئے دیکھے. تو انہوں نے کہا کہ خاموش رہے. کہنا اچھا تم لوگوں نے دیکھ لیا. کہہ لیں گے جی. تو انہوں نے کہا کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، فجر کی نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہہ لیں کہ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اگلے دن پتہ نہیں کہاں چلے گئے، وہ ملے نہیں پھر. کہہ لیں کہ وہ بہت لوگوں نے ڈھونڈا، ان کی بہت تلاش کی، لیکن وہ نہیں ملے. جب یہ واقعہ میں نے پڑھا ان کے کالم میں، تو پھر مجھے یہ یقین ہوا کہ دیر از سم تھنگ جو ہم کو نہیں معلوم. کیونکہ یہ واقعہ جو ہے، اسی طرح کا واقعہ جو ہے نا میرے نانا کے جو سب سے بڑے بھائی تھے، جن کو قلندری ملی تھی، جو ریزیڈنٹ انجینئر تھے. انگریزوں کے زمانے میں ریزیڈنٹ انجینئر جو اہل فہم لوگ ہیں انہیں معلوم ہے. انگریز ٹائپ کے میں نے سنا ہے وہ شخصیت تھی. تو وہ ان کے بارے میں بھی جو ہے نا لوگوں نے ایسا ہی دیکھا تھا. اور وہ شور، ان کا جو خادم تھا اس نے شور مچا دیا کہ قلندر صاحب کو جو ہے نا کسی نے قتل کر دیا، سید صاحب کو کسی نے قتل کر دیا. اور وہ شور مچا اور وہ دروازہ یہ سب ہوا تو وہ باہر تشریف لائے. تو وہ جو ہے ان کے ساتھ بھی یہ واقعہ تھا کہ وہ رات کو جب سوتے تھے تو اب شاید یہ آپ لوگوں کے لیے تو بڑا مطلب ایک وہ ہو کہ یار یہ تو کیا دیو مالائی کہانیاں سنا رہا ہے. یہ دیو مالائی کہانیاں نہیں ہیں. میں نے بھی اس کہانی پہ کبھی جو ہے نا ہم لوگ بھی ہنستے ہی تھے. خاص طور پہ میں کیونکہ میرا ذہن دوسری طرف کا تھا تو میں اس کہانی پہ یقین بھی کرتا تھا اپنی فیملی کی، لیکن یقین نہیں بھی کرتا تھا. دونوں بیچ میں تھا میں. لیکن جب میں نے عظیمی صاحب کے اس میں یہ میں نے سنا اور پھر انہوں نے بہت تفصیل سے اس کے بارے میں لکھا، پھر مجھے یقین آیا
کہ ہماری فیملی میں بھی یہ جو ہمارے نانا کے بڑے بھائی ہیں، تو یہ سچ ہے، اور یہ سچ تھا، کیونکہ پاکستان میں آ گئے تھے، اور لوگ ان چیزوں کو زیادہ نہیں سمجھتے تھے، تو ہم اس وقت میں نے پھر کہا کہ یہ سچ ہے کہ ہمارے نانا کے ساتھ بھی، میرے نانا کے بڑے بھائی، ظاہر وہ بھی بڑے نانا کے ساتھ یہی تھا سلسلہ۔ اب یہ تحفے ان کی طرف سے ملے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ پھر میں نے اپنے دادا کے متعلق انکوائری کیا، میرے والد نے کبھی زیادہ تذکرہ نہیں کیا، بس کہتے تھے کہ ہاں علم والے تھے، وہ بھی ڈاکٹر تھے، ظاہر ہے حکمت بھی کرتے تھے، بس تھا سلسلہ جو ہے نا ان کا۔ پھر کچھ اور جو بڑے میرے کزن ہیں ان سے میں ملا، ان سے بات ہوئی، تو انہوں نے کچھ احوال بتائے کہ بھائی ان کے پاس بہت علم تھا اور طاقتیں تھیں۔ دادا کی طرف سے مجھے ملے یہ تحفے، مجھے نہیں معلوم۔ پھر نانا کے چھوٹے بھائی جو تھے، نانا کے ایک بڑے بھائی ریزیڈنٹ انجینئر، اور چھوٹے بھائی جو ہے جج تھے، تو وہ جو ہے پاکستان نہیں آئے، وہیں پہ وہ ایز اے جج ریٹائر ہو گئے۔ وہ تھے اصل جو ہے، ان کے ساتھ بچپن سے کچھ طاقتوں کے بچے پڑھتے تھے، ان کی والدہ قرآن حفظ کرواتی تھیں، تو وہ ان کے بچے جو ہے وہ میرے نانا کے چھوٹے بھائی کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے تھے۔ اس کے بھی کئی واقعات ہیں۔ تو وہاں سے وہ بچپن سے ان جج نانا کے ساتھ جو ہے نا وہ اٹیچ تھے بچپن سے، اور کافی ان کو میں نے سنا ہے کہ فائدہ پہنچایا۔ وہ صرف ایک ہی دفعہ پاکستان آئے تھے جب ڈھاکہ فال ہوا تھا۔ تو میری یہ جو پوری پیڑھی ہے دادا کی اور نانا کی، تینوں بھائیوں کی، تو یہ دنیاوی تعلیم میں بھی اونچے تھے اور روحانی دنیا میں بھی بہت اونچے رہے ہیں۔ کس نے کی طرف سے مجھے کیا تحفہ ملا ہے مجھے نہیں معلوم، لیکن مجھے یہ علم و طاقت انہی چاروں میں سے کسی کی عطا کی ہوئی ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں آدھے سر کے درد کا اور جو بیماریاں ہیں، کچھ بیماریاں، ان کا میں علاج شروع کروں، اور مطلب اس کے لیے میرے پاس کسی کو آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ میں بعد میں بتاؤں گا آپ کو کیا ہوگا، تو آپ جو ہے بڑے آرام سے اپنے گھر بیٹھ کے مجھ سے جو ہے ویڈیو کال کیجئے اور کانٹیکٹ کیجئے، میری فیس مجھے دیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آدھے سر کا درد ہو یا شاٹے کا پین ہو یا کچھ اور جو ہے، یہ 1.5-2 مہینے کی کہانی نہیں ہے میرے دوستوں، یہ کافی لمبی کہانی ہے۔ 5-5 6-6 مہینے آپ کو اس کا علاج اور دم کرانا پڑتا ہے، اگر آپ جو ہے اچھا جو ہے آرام چاہتے ہیں تو یہ آپ کو کرانا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ایک تھا سلسلہ کہ میں یہ آپ کو بتا دوں کہ یہ میرے یعنی کہ میں نے کوئی چیز نہیں پڑھی ہے جس سے مجھے کوئی چیز حاصل ہو گئی ہے، یہ میرے بزرگوں کے تحفے ہیں جو مجھے ملے ہوئے ہیں، یا بزرگوں کی طرف سے جو مجھے علم ہے وہ مجھے ملا ہوا ہے۔ باقی میں تو کسی قابل ہی نہیں تھا، جو بس کیا کہوں،
ٹھیک ہے، ہم اس کو ختم کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جو ہے کسی اگلے دن اگلی ویڈیو کے ساتھ، اگلے واقعے کے ساتھ ملیں گے. انٹل دین، اللہ حافظ، السلام علیکم.